حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدقت يا رب العالمين وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانی محمد چشم بر راہ سنانی محمد حامد حمد خدا بس خدا مغافرین مصطفیٰ بس محمد استمی خواہم خدا را خدایا استو حب مصطفیٰ را اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ارباب علم و دانش، دوستو، بھائیو، عزیزو، آج 16 مئی سن 2005 عیسوی ہم یہاں سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں دنیاوی زندگی کے سفر میں ایک بار پھر بحمد اللہ تعالی دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ اولاً رب العزت کے حضور شکر گزار ہوں جس کی عطا کردہ توفیق سے ہم مل بیٹھے ہیں۔ ثانیاً اپنے ان عزیزوں کے لیے دعا گو ہوں جو اس ملاقات کا ذریعہ بنے ہیں اور جن کی کوششوں سے یہ تقریب منظم ہوئی۔ اللہ ان کے اس اخلاص کو، عمل کو خوب قبول فرمائے۔ آپ حضرات جس خلوص کے ساتھ، انہمار کے ساتھ تشریف لائے، تقریباً یہ کام کا وقت ہوتا ہے آپ کا، مغرب کے بعد آپ کا اس طرح تشریف لانا یہ ایک خاص جذبے کا اظہار ہے۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا میں کہا کرتا ہوں سیرت اور وہ بھی رحمت للعالمین کی ہزار بار بشویم دہن بمشک گلا، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ جبرائیل امین کی زبان چاہیے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے، اور صدیق اکبر کا دل چاہیے اس کو سننے کے۔ نہ بولنے والا اس مقام پہ ہے اور نہ اس دور کے سننے والے اس مقام پہ۔ اس کائنات کا یہ ایک ایسا منفرد موضوع ہے، 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود اس کا شباب اور اس کی جوانی پر بڑھاپا نہیں آیا۔ تا حشر نہیں آئے گا۔ زبانیں بولتے بولتے تھک گئیں، دماغ سوچتے سوچتے شل ہو گئے، کلمے لکھتے لکھتے گھس گئیں، کاغذ سیاہ ہوتے ہوتے کم ہو گئے۔ سچی بات ہے ابھی تک اس موضوع کا حق ادا نہیں ہوا۔ انسان کی فطرت ہے جو بات بار بار دہرائی جائے یہ اکتا جاتا ہے اور یہ کہتا ہے سنی سنائی باتیں ہیں، کوئی نئی بات لاؤ۔ ورفعنا لک ذکرک کے تقاضے کیسے پورے ہوئے کہ اپنے محبوب کے ذکر جمیل کو اللہ نے سدا بہار بنا دیا، ایور گرین بنا دیا۔ وَالْمِسْكُ مَا كَرَّرْتَهُ يَتَذَبَّرُ، یہ کستوری کی دبیا ہے، اسے جب بھی کھولا جائے
اذہان و قلوب کو معطر کر دیتی ہے۔ ایک آیہ کریمہ میرے سامنے ہے اور ایک صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میرے سامنے ہے۔ میں آپ کی دل و نگاہ کی تطہیر کے لیے، دل و نگاہ کی پاکیزگی کے لیے ارشاد نبوی کا ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں۔ انا آخر الانبیاء، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبیوں میں آخری ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم امتوں میں آخری ہو۔ میرے بعد اب قیامت تک کوئی نئی رسالت، نئی نبوت نہیں آئے گی، تمہارے بعد اب قیامت تک کوئی نئی امت نہیں آئے گی۔ یہ کوئی رسمی اعلان نہیں، دستوری اور قانونی اعلان ہے۔ اس کی تحفیظ کے لیے امت مسلمہ نے ہر دور میں تاریخ ساز قربانیاں دی ہیں۔ قرآن کریم کا جو حصہ میرے سامنے ہے وہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم الی آخرہ، یہ سیدنا ابراہیم و اسماعیل علی قائدنا وعلیہم التسلیم کی دعا کا جواب ہے اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے رب العالمین سے التجا کی تھی جب بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ قرآن کریم اس کی بھی یاد دہانی کراتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اذ عربی میں اذ اس جملے کے شروع میں لگتا ہے جو جملہ گزشتہ زمانے کی کوئی بات یاد دلاتا ہے۔ اینی پاسٹ اسٹوری، جب اسے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے تو عربی میں اذ لگتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، کتنا عجیب گھر ہے، کتنے عجیب معمار ہیں۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے والے یہ دونوں مقدس، عظیم، معصوم معمار عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری اس پرخلوص محنت کو قبول فرما لیجیے، سن لیجیے ہمارے دل
کی صدائیں کہ تیرے سوا سننے اور جاننے والا کون ہے. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. اور اے ہمارے رب ہمیں سراپا تسلیم و رضا کر دے، یعنی اپنا وفادار بنا دے. تسلیم سراپا تسلیم و رضا ذرا مشکل ہے نا، تو میں اس کا الٹرنیٹ لایا ہوں. اپنا وفادار بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. ہاں ہماری ذریت اور ہماری اولاد کو بھی وفادار بنا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا. میری اولاد کی غلطیاں بھی معاف فرما دے. یہاں آ کر میرے بچوں سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں، میرے بچوں کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیجیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا شفیق باپ ہے تمہارا، تم غلطیاں ہزاروں سال بعد کرو گے، وہ پہلے ہی اللہ سے معافی مانگ گئے ہیں. انک انت التواب الرحیم. کہ تو ہی تواب اور رحیم ہے، تو ہی تواب اور تو اس انداز میں معاف کرنے والا ہے کہ تجھ جیسا معاف کرنے والا اور کوئی نہیں. اپنے نافرمان بیٹے کو جب باپ معاف کرتا ہے تو تانا ضرور دیتا ہے، تم نے فلاں موقع پر میری دل آزاری کی، فلاں موقع پر میرا دل دکھایا. بھائی کو بھائی معاف کرتے ہوئے بھی ماضی یاد دلاتا ہے، اولاد کو ماں بھی ماضی یاد دلاتی ہے، دوست بھی دوست کو معاف کرتے ہوئے ماضی یاد دلاتے ہیں. لیکن وہ صرف تواب نہیں، رحیم بھی ہے. وہ کہتا ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. تم میں سے جو ٹھوکریں کھا کر میرے در پہ آئے، غلطیاں کر کے میرے در پہ آئے، گناہوں کے ہجوم میں نکل کر شرمندہ ہو کر جب میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹھا ہوا غضبناک نہیں پائے گا، منتظر اور مہربان پائے گا. وہ اپنے خطا کار بندے کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے. سیالکوٹ والوں، سچ کہتا ہوں ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا اپنے رب سے دوستی کا، ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا اپنے رب سے یاری کا. اس کے ہاں تو کوئی دیر نہیں، اس کے ہاں تو کوئی دیر نہیں. حدیث میں آتا ہے وہ اپنے ایک بندے کو جنت میں بھیجنے کا حکم فرمائے گا. وہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے بتا تو صحیح، میں تو پرلے درجے کا پاپی ہوں، مجھ جیسا تو کوئی سیاہ نہیں ہے، مجھے بتا تو صحیح کس عمل پر جنت میں بھیجا جا رہا ہوں.
میں نے تو دنیا کی زندگی میں تجھے بھلائے رکھا. رب العالمین فرمائیں گے تو بیمار تھا اور بیماری کی حالت میں تجھے اونگ آئی, رات کو تو نے بستر پہ کروٹ لی تو بے ساختہ میرا نام نکل گیا تھا. لیکن وہ نام دل کی گہرائیوں سے نکلا تھا. اور رحمت حق جو ہے سیال کوٹ والوں, رحمت حق بہانہ نہیں جویا, بہانمی جویا, وہ تو اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے, بہانے ڈھونڈتی ہے. کبھی کبھی ساری زندگی کے سجدے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں کیونکہ ان سجدوں میں دل شامل نہیں ہوتا, اور کبھی کبھی ایک ہی سجدہ کام آ جاتا ہے. تیرے عشاق نمازیں جو قضا کرتے ہیں ایک ہی سجدے میں قضا ساری ادا کرتا ہے, لیکن وہ عشاق کی بات ہے. میں ابھی دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا تو اللہ سے بھی تعلق سیاسی بنتا جا رہا ہے, پیغمبر سے بھی, اور عمل تک کو ذرا عمل دیکھو اس کے. گلاسگو میں ایک چودھری صاحب مجھ سے کہنے لگے جی حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چومنے جائز ہیں. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک اور دوست نے جو مجھ سے روحانی تعلق بھی رکھتا ہے, اس نے میرے کان میں کہا کہ اس کی الکوہل کی فیکٹری ہے, شراب بناتا ہے. ہاں میں نے کہا چودھری صاحب بس ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہے. زندگی نہ بدلنا, بس انہی باتوں پہ گزارا کرنا. زنہار ازاں قوم نباشی کے فریبن 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 حق را بسجودے و نبیرا بدرودے. ہاں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا. ہاں اپنے اس بیت محترم کے آداب بھی سکھا دے, اس کے احترام کے طریقے بھی سکھا دے. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ تمہید تھی. اس کے بعد اپنے مالک مکان سے خلیل نے اجرت مانگی. حق ہے نا, مزدوری کی ہے, محنت کی ہے تو اجرت مانگنا حق ہے نا. عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے ہمارے رب, ہم نے تیرا گھر بنایا ہے, اس محنت کی مزدوری یہ ہے کہ اس گھر کو آباد کرنے والا اپنا آخری رسول میری اولاد میں سے بھیج. اس دارالعلوم کا محتمم میری اولاد میں سے بھیج, جس کی رسالت پر ایمان کا وعدہ عالم ارواح میں لیا جا چکا. اذا اخذ اللہ میثاق النبیین, جب
وعدہ لیا اللہ نے اپنے نبیوں سے، آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں بھی میں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا، تم اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے زمانے میں اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچاؤ گے، اپنے علاقوں میں میرا پیغام پہنچاؤ گے۔ ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا، تمہارا فیلڈ محدود ہوگا، لمیٹڈ ہوگا، تم سب کے بعد آنے والا میرا آخری رسول پوری کائنات کے لیے میرا نمائندہ بن کے آئے گا۔ جہاں جہاں تک میری الوہیت و ربوبیت جائے گی، وہاں وہاں تک میرے آخری رسول کی ہدایت اور دعوت جائے گی، رسالت جائے گی۔ میں رب العالمین ہوں، وہ رحمت للعالمین ہوگا، کافۃ للناس۔ وہ آ کر لوگوں سے جب خطاب کرے گا تو یا قوم نہیں کہے گا، یا ایھا الناس کہے گا۔ تم اپنی قوموں سے خطاب کرو گے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ سب کہیں گے قَالَ يَا قَوْمِ یا قوم یا قوم۔ اور اللہ کا آخری رسول اس کا خطاب یوں ہوگا، یا ایھا الناس۔ اس کی مخاطب پوری انسانیت ہوگی، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا جمیعا جمیعا۔ میں تم سب کی طرف اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اور میرا نسخہ تم سب کے لیے شفا کی ضمانت دیتا ہے، تم سب کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ مصدق لما معکم، وہ تم سب کی باتوں کی تصدیق کرے گا، آخر میں آ کر تم سب کی باتوں پر تصدیق کی مہر لگائے گا۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں، جتنے رسول گزرے ہیں، وہ سب سچے تھے، ان کی باتیں بھی سچی تھیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، رب العالمین فرمائیں گے تم سب ان پر ایمان کا وعدہ میرے سامنے آج کرو، اس لیے کہ جب وہ دنیا کے منظر میں آئے گا تو تم سب جا چکے ہوگے دنیا سے، اس کی رسالت پر ایمان کی شہادت تمہیں بھی ملنی چاہیے۔ اس وقت تو تم نہیں ہوگے، آج میرے سامنے میرے محبوب پر ایمان کا اعلان کرو، تم بھی میرے محبوب پر ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاؤ، اور نصرت کا بھی وعدہ کرو۔ نبیوں نے جلدی عرض کیا، اقررنا، یا اللہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، تیرے محبوب کی رسالت پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا فاشہدوا، اس سچائی پر تم بھی گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی اس گواہی میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ نصرت کیا تھی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جو اللہ نے وعدہ کیا کہ نصرت بھی کرو گے، وہ نصرت کیا تھی؟ وہ نصرت یہ تھی کہ ہر نبی اپنے وقت میں اپنی قوم سے کہتا چلا گیا کہ میں تمہارے لیے یہ پیغام لایا ہوں اللہ کا، میں تمہارے لیے
ہدایت کا یہ فارمولہ لایا ہوں، لیکن میرا کام جزوی ہے، میرا فیلڈ محدود ہے۔ ہم سب کے بعد اللہ کا آخری رسول آ رہا ہے، وہ پوری کائنات کے لیے ہدایت کا فارمولہ لائے گا۔ وہ سب کے بعد آ رہا ہے، لیکن وہ ہم سب کا امام ہوگا، ہم سب اس کے مقتدی ہیں۔ چھوٹا سا ایگزامپل انبیاء علیہ السلام کی اس نصرت میں سے چھوٹا سا ایگزامپل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے دیتا ہوں، جو قرآن میں مذکور ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اپنی قوم سے اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما معکم، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میرے سامنے آسمانی صحائف کی جتنی بھی صداقتیں ہیں ان سب کی تصدیق کرتا ہوں، بالخصوص تورات میں سے، کیونکہ تورات ان سے پہلے گزری۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی، یأتی من بعدی اسمہ احمد، جو آ رہا ہے میرے بعد، من بعدی میرے بعد آ رہا ہے، اسمہ احمد، جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى، کما تحب وترضى۔ محمد بھی ہمارے آقا ہیں، انہی کا نام ہے، اور احمد بھی ہمارے آقا ہیں، انہی کا نام ہے، تو پھر محمدی بھی ہم ہیں، احمدی بھی، اس کو یاد رکھو گے، محمدی بھی مسلمان ہیں، احمدی بھی مسلمان ہیں، قادیانی محمدی بھی نہیں ہے، احمدی بھی نہیں ہے، وہ صرف قادیانی ہے۔ قادیانی صرف قادیانی ہے یا مرزائی ہیں؟ مرزائی ہیں، مرز آئی ہیں۔ محمدی کون ہے؟ احمدی کون ہے؟ یاد رکھو گے۔ اگر کوئی قادیانی آپ کے سامنے آ کے کہے کہ میں احمدی مسلم ہوں تو آرام سے سن لو گے؟ ماشاء اللہ، کیا کہو گے؟ ہمیں احمدی ہمیں تو قادیانی ہو۔ اچھا، یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، یہ انجیل میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی، کمبائن بٹوین بائبل اینڈ ہولی قرآن، لیکن نکال دی گئی، انجیل سے نکال دی گئی۔ قرآن میں موجود ہے کہ نکالی نہیں جا سکتی۔ قرآن میں موجود ہے، موجود رہے گی حشر تک کے۔ قرآن میں نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے نہ ڈالا جا سکتا ہے۔ عباسی خلفاء میں ایک شخص گزرا ہے، مامون رشید، کمزوریاں بھی بہت تھیں، معتزلہ کی سرپرستی کی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ مظالم کی انتہا کر دی۔ کچھ خوبیاں بھی تھی، ایک خوبی اس کی یہ تھی کہ وہ سالانہ ایک علمی اجتماع بلاتا تھا اور کہتا
بلا امتیاز فکر و نظر، بلا امتیاز مذہب و ملت علمی مقالہ پڑھا جائے، جس کا مقالہ اچھا ہوگا اس کو میں انعام دوں گا، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، لیکن علم پہ مقالہ پیش کرے۔ ایک سال ایک یہودی حبر آیا من احبار الیہود، اس نے علم پر اتنا متین اور سنجیدہ مقالہ پیش کیا کہ مامون متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا کہ فیصلہ کر لیا کسی بھی صورت میں میں اسے مسلمان بنا کے چھوڑوں۔ اجتماع ختم ہو گیا، انعام دینے کے لیے جب اس کو تنہائی میں بلایا تو کہنے لگا کسی قیمت پہ اسلام قبول کر لو گے، کسی قیمت۔ تو اس یہودی اسکالر نے کہا کتنی قیمت دے سکتے ہو؟ میں جو مذہب بدلوں، عقیدہ بدلوں، تم کتنی قیمت دے سکتے ہو؟ مامون تخت پہ بیٹھا تھا، وہ سامنے بیٹھا تھا۔ تو مامون نے کہا میں یہاں تک جا سکتا ہوں کہ میری جگہ تم آ جاؤ، تیری جگہ میں آ جاتا، یعنی بادشاہی لے لو لیکن اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے کہا میں مارکیٹ کی چیز نہیں ہوں، مجھے خریدا نہیں جا سکتا۔ لَدِینُ کا ولی دینی، تجھے تیرا دین، مجھے میرا دین مبارک۔ بادشاہی بھی لے کر دین نہیں بدلوں گا، عقیدہ نہیں بدلوں گا۔ کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا۔ چلا گیا، مامون کو دکھ ہوا، لیکن مامون کے دل میں اس کی عزت بڑھ گئی کہ بازار کی جنس نہیں ہے۔ اگلے سال وہ پھر آیا، لیکن جب اگلے سال آیا تو اس کے سر پہ یہودیوں والی ٹوپی نہیں تھی، سنت کے مطابق عمامہ تھا۔ اچھا، سنت کے مطابق عمامہ کون سا ہوتا ہے؟ سیال کوٹ کے دوست کو دو رنگ ہے، شاید پہلے بھی کوئی میں نے بتایا ہو۔ مامون کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ آپ نے سفید عمامہ استعمال فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کا عمامہ تھا جس میں سفید دھاریاں تھیں، جو پرچم نبوی کی نمائندگی کر رہا تھا، ترجمانی کر رہا تھا۔ بس یہ دو رنگ ہیں سنت۔ عمامے میں کتنے رنگ ہیں؟ صرف دو رنگ ہیں سنت، باقی سب سیاست۔ آپ نہ بولا ان سے کچھ نہیں دیا کرو مجھے بیٹا، آپ تو سنتے رہتے ہیں میری باتیں، باقی سب سیاست۔ پھر قواریت، پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، اسلام کے گھر میں آگ لگانے کے لیے چرچ سب سے زیادہ خرچ کر رہا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں میں توڑ پھوڑ ہو جائے۔ اب اسٹیکروں کے ذریعے، اماموں کے ذریعے، ٹوپیوں کے ذریعے، مختلف ڈفرنٹ اذانوں کے ذریعے توڑ پھوڑ شروع ہے۔ اور پوچھو کہ علم دین سے دور ہے تو تیری سادگی سے خوب فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے مسلمان کو۔ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، خدا کے لیے اتنے سادہ نہ بنو کہ کوئی تمہیں اہل بیت کے نام سے دھوکہ دے جائے، کوئی تمہیں رسول کے نام سے دھوکہ دے جائے۔ اتباع سنت تمام کامیابیوں کے لیے شرط ہے، شرط ہے۔ محبت کا وہی انداز قابل قبول ہے جو اصحاب و اہل بیت رسول نے ہمیں عطا فرمایا۔ امانتاً یہ بات کہہ رہا ہوں، امانتاً میں کسی کو ابو بکر سے زیادہ عاشق رسول نہیں مانتا ہوں۔ یاتر حاضر کے جو کل اعوذیہ قسم کے ملا ہے، جن کی اپروچ جمعرات سے 11 تک ہے، یہ فاروق اعظم کہ اس پر محبت کا کیا مقابلہ کریں گے؟
کو علی المرتضیٰ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو مانتے ہیں. تو پھر حضور سے تعلق اور محبت میں جو انداز اصحاب والے بیت رسول نے نہیں اپنایا، اگر آج کا کوئی ملا اپناتا ہے تو یہ سنت ہے یا سیاست ہے؟ سیاست ہے. وہ ایکسٹرا مارکیٹنگ کی کوشش کر رہا ہے. ایکسٹرا مارکیٹنگ، ایکسٹرا ٹریڈنگ. اٹس ناٹ اسلام، اٹس ناٹ سنت، اٹس اونلی ٹریڈنگ، مارکیٹنگ. تیسری عید آ گئی تھی، عیدین سیاستہ میں حدیث کی کتابوں میں عیدین، دو عیدیں. آپ کا کیا خیال ہے کتنی عیدیں؟ اب تک کتنی سنتے آئے ہو؟ تیسری عید آ گئی جس میں نہ کوئی خطبہ ہے نہ کوئی نماز ہے. کوئی ایسی عید بھی ہوتی ہے جس میں خطبہ اور نماز نہ ہو. کیوں کیا خطبہ ہو؟ جان لگ رہا ہے کوئی نہ کوئی نماز بھی کر لیا اور جی شکرانے کی نماز پڑھ رہی ہے. مسلمانوں کی ثقافت میں کوئی جنم دن نہیں. جانتا ہوں جو لابی، جو کلب اس سلسلے کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ خود نبی کی میلاد پر عید مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں. ان کی خواہش ہے مسلمانوں کو اسی راستے پہ ڈالا جائے. جانتا ہوں، لیکن مجھے میرے اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ وہ اپنے محبوب کی عوام کی حفاظت کرے گا اور جس کو چاہے گا مسلمانوں میں سے بتائے گا انہیں. 12 ربیع الاول کو جانتے ہو کیا ہوا؟ ربیع الاول کی 12 کی صبح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد فرمایا. سیدہ عائشہ فرماتی نے پوچھا میرے گھر میں کتنا سونا ہے یا چاندی ہے یا درہم ہے، دنانیر ہے؟ سیدہ نے فرمایا 9 دنانیر ہیں، 9 دینار ہیں. فرمایا سارے خرچ کر دو، سارے یتیموں میں، مساکین میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو. اپنے اللہ کے ہاں اس حالت میں نہیں پہنچنا چاہتا کہ میرے گھر میں دینار پڑے ہوئے ہیں. سب تقسیم کر دیے گئے. مٹی کے پیالے میں ٹھنڈا پانی رکھا تھا. سیدہ فاطمہ زہرا قریب بیٹھی تھی. سیدنا حسن اس طرف کھڑے تھے، حسین اس طرف کھڑے تھے. دونوں کو بلا لیا، دونوں کا ماتھا چوما، دونوں کے چہرے چومے. سیدہ فاطمہ سے فرمایا بیٹی میرے شہزادوں کو رونے نہ دینا. تقدیر نے کہا یہ اس کو محبت کے سفر میں اتنے رلائے جائیں گے کہ شاید دنیا میں کوئی اور اتنا رویا ہو. سیدہ فرماتی ہیں واہ بتا اوہو میرے ابا کی تکلیف، میرے ابا کی تکلیف. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم نیم باز سے اپنے رخت جگر کو دیکھا. فرمایا فاطمہ تکلیف تو بہت ہے لیکن اجر بھی تو بہت ہے. تکلیف میں اٹھا رہا ہوں، اجر میری امت کے گناہگاروں کے کام آئے گا. اجر میری امت کے گناہگاروں کے کام آئے گا. پھر اشارہ کیا اپنی بیٹی کو، قریب ہوئی، کچھ آہستہ سے کہا تو سیدہ روزی. پھر اشارہ فرمایا، قریب ہوئی، کچھ آہستہ سے کہا تو مسکرا دی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی ہیں، ان اداؤں کو دیکھ رہی. اس وقت تو نہیں. پھر بعد میں پوچھا بیٹی وہ کیا بات تھی کہ آپ رو بھی دی ہنس بھی دی؟ فرمایا جب پہلی مرتبہ ابا جان نے مجھے قریب ہونے کا اشارہ کیا تو میرے کان میں کہا بیٹی میں دنیا چھوڑ رہا ہوں
صبر کا دامن چھوٹنے نہ پائے. انا للہ و انا الیہ راجعون سے تسکین حاصل کرنا. اس پر میں روزی پھر اشارہ فرمایا. جب میں قریب ہوئی تو رحمت عالم نے میرے کان میں کہا بیٹی اہل بیت میں سے سب سے پہلے تجھ سے ملاقات ہوگی. یہ جدائی زیادہ دیر نہیں رہے گی. اس پر میں مسکرا دی. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے. اللہم برفیق الاعلی، یا اللہ بس اب تیرا قرب چاہتا ہوں، تیرا قرب چاہیے. اپنے معبود اور اپنے محبوب سے قریب کا ہونا چاہتا ہوں، اس کے جوار رحمت میں آنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، جب تیسری مرتبہ فرمایا